اللہ کے سامنے. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا, کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, وہ ملیریا ہو گیا تھا, تو یہاں پھر دعائیں شروع, مفتی صاحب بیمار, ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو, کیوں پبلک, پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے, بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی, مجھے آ کے کوئی کیا کہے, بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں, ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں, آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم, ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا, وہ تو کون ہے, میں بیچارہ. ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست, اللہ بچا کے رکھے, استغنا کے ساتھ ہی رکھے, لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا, لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو, لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو, یہ کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, رہبوتک خیر من رحموتک, کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا, ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا, لوگ تجھ سے ڈریں, لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو, یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات. دیکھو دو غلط چیزیں ہیں, لوگ آپ سے ڈریں, یہ بھی کیا ہے, غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا, ظلم کر رہے ہو آپ, لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے, مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے, یہ آپ کے کمزور ہونے کی, یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے, ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے, اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں, ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلان ہو گیا, اللہ کے سامنے روئے انسان, اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے, اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو, بھائی کھلے عام رو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں, لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں, پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے, اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے, تم نے پہلے سے ہی اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا, تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, کم بخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو, رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے, رونے والی صورت بنا لو, انداز رونے والا ہو, اسٹائل رونے والا ہو, جیسے بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں. دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے, یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے, رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا, پھر بھی انسان مانگتا ہے. یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت. آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں. کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت, پھر بھی عبادت کرے انسان. تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنی. جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا, بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے, اذان نہیں ہوئی ہے, تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے, وہاں اذان پڑھنی ہے. اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا, ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے, ملا. لوگ کیا کہیں گے, ملا کہیں گے. ابے یہ تو پورا ملا نکلا. ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں. اچھا بھلا نوجوان, فٹ فاٹ, کھاتا پیتا, خوبصورت آدمی,
اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے، اتنے میں اذان کی، لڑکا گھر میں نہیں تھا، اذان کی آواز آئی. اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے. لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا، یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا. تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کبھی جنگل میں، ٹرین میں، جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے، پراپر طریقے سے اذان دو. اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو، ٹھیک ہے نا. اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے. اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے. آج کل اذان شروع ہوتی ہے اللہ، وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو، اتنا کھینچتا ہے، یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں. دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا، اللہ، یہ اللہ ہی ہے بس، اللہ نہیں ہے کہیں بھی. تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے. حی علی الصلاح، لوگ کیا کریں حی علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے ایسے اسٹائل میں اذان کے میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ، تو بس وہ خود ہی سوچ لیں. ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی، ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں اذان دے رہا ہے کیا کر رہا ہے. ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، السلام، پوری نماز صحیح پڑھائی، جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما. عجیب، نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں. جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے. ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں، وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا. بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا، توا ہوتا ہے یہ تا نہیں ہوتا، باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے. اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو، ہم نے برداشت کر لیا. اہدنا الصراط، سواد نہیں نکل رہے، لیکن جہاں تو آئے گی نا تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک، ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں توئیں آتی ہے ایک دم، تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی. اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں، ایک تو خلاف سنت بھی ہے، دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا، کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دیں، مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس. اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پہ مد ہے، الہ پہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں، وہ حرم کا ماحول ہے، ایک حرم کی ایک برکت ہے، وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے، لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے.
اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں, ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو, دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو, اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. تو جتنی دعائیں, ڈاکٹر ٹھیک کرے گا, جا مانگ ڈاکٹر سے, میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں, لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج, تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو, دعا نہیں مانگتے, اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا, مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے. بھائی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے, غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے, یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی, جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں, دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. کھا, وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے, بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی, کھانا ہے کھا, نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی, وہ میرا بیٹا کھا لے, یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی, میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی, بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی اس کو, کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. بے غیرت, تو نے بنوایا کیوں مجھ سے, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا, 100 روپے, 1000 روپے, 500 روپے آپ نے کسی کو دیے, یا آپ کی خدمت میں, وہ کہہ رہا ہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا, بڑی نوازش, آپ بندوق نکالو لے, تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل, انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, ہیں بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے, ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا, ہمیں یہ بات پتہ چل گئی, اب ہماری مرضی, ہم جب چاہیں تو اس سے مانگیں, ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا, اب ہم ہماری مرضی, اب ہمارے. کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو, کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ مانگیں یا نہیں مانگے. نہیں, آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا, بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا. میں نے تو کہا ہے مانگو, اگر نہیں مانگا, کبر سے کام لیا کہ نہیں جی ہم نہیں مانگ رہے, سیدخلون جہنم داخرین, ذلیل کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. اڑے بھائی اللہ تو ہمیں گفٹ دے رہا ہے دعا کا یا جرمانہ لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اور مقام پہ جب اللہ نے کہا نا میری یہ نعمتیں کھاؤ, تو پھر یہ نہیں کہا نہیں کھاؤ گے تو یوں کر دوں گا, یہ نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں کہا کلو وشربو, کھاؤ اور
پیو, حد سے تجاوز نہ کرو. یہ نہیں کہا اگر نہیں کھایا نا تو جہنم میں پھینک دوں گا, یہ کہا قرآن نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے کہا فن کے ہو, نکاح کرو, یہ نہیں کہا نہیں کیا نا جہنم میں پھینک دوں گا میں. بشرطے کہ گناہ سے بچے انسان, گناہ کرو گے پھر تو جاؤ گے جہنم میں. لیکن جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو بندوق کی نوک سے نہیں اللہ نے کہا, کیونکہ وہ نعمت پھر نعمت رہتی نہیں ہے, وہ نعمت تھوڑی رہتی ہے پھر وہ. لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم خوش ہو گئے, زبردست, اللہ کی طرف سے انعام مل گیا. ٹھیک ہے, جب سہولت سے ٹائم ملے گا تو مانگ لیں گے, موڈ ہوگا. اور نہیں بھی مانگا تو اللہ نے بس ایک آپشن دیا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا. لیکن اللہ نے کیا کیا, انداز دیکھو, کہا کہ اگر نہیں مانگا تو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ یہ تو گفٹ دے رہا ہے یا ہمیں ڈرا رہا ہے, آزمائش میں ڈال رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں گفٹ بھی دے رہا ہوں لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے. کیونکہ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ آپ کو ایک خالی چیک دے اور کہے اس پہ پیسے لکھو اور سائن کر دو, اور آپ اس چیک کو اٹھا کے اس کے سامنے ڈسٹ بن میں ڈال دو, اس کا مطلب آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا سیٹ کے بارے میں خیال ہے کہ اس نے جھوٹا چیک دیا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ورنہ کبھی آپ اس کو ڈسٹ بن میں اٹھا کے نہیں پھینکتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. آپ غریب ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, ایک سیٹھ نے آ کے آپ کو ایک سونے کی ڈلی پکڑا دی, کہا لے موج کر, یہ کروڑوں روپے کی ہے. آپ نے اٹھا کے اس کو آپ نے کہا آپ نے اچھی آفر کی مجھے, بہت اچھا تحفہ ہے, بہت خوشی ہوئی, اب آپ جا سکتے ہیں. بیگم سے کہا اس کو کچرے میں پھینک دو. سیٹھ کو پتہ چلے گا نا تو وہ کہے گا بیٹا تو اتنا بڑا سیٹ تو ہے نہیں کہ تجھے اس کی ضرورت نہ ہو, یہ تو میں جانتا ہوں, کھانے کو تیرے پاس روٹی نہیں ہے, یہ جو تو نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا ہے نا یہ اس کی علامت ہے تو مجھے جھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے جو سونے کی ڈلی دی ہے وہ سونے کی نہیں ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. تو یہ کس کے جھوٹ بولنے, یہ اصل میں تم میرے اوپر الزام لگا رہے. اللہ کہتے ہیں مانگو. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم سب محتاج ہیں, ہمارے درجنوں مسائل ہیں, ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سارے مسئلے حل ہو گئے. مسئلہ حل ہوتا ہے تو 20 مسئلے پیدا کر کے حل ہوتا ہے وہ. اب دیکھو کتنے مسائل ہیں, کسی کوئی بے روزگار ہے, پیسے نہیں ہیں, پیسے آ گئے تو خطرات بڑھ گئے, ڈکیتی کا خطرہ, پیسے آ گئے تو 10 مسائل کھڑے ہو گئے, اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, گردے کا مسئلہ ٹھیک ہوا, ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا, اور 20 قسم کے مسائل ہیں نا. سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی سکون نہیں ہے زندگی میں, نیند نہیں آ رہی, نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں. دنیا میں ٹینشن لیس آدمی کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے کہا مانگو. اب ہمیں اللہ نے بلینک چیک دے دیا ہے کہ جو لکھو گے میں دے دوں گا تمہیں. آپ نے اللہ کی اس آپشن کو, اللہ کی اس نعمت کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. آپ ہر ایک کے در پہ جا کے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو, کبھی تھانے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی سی آفس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی ڈی ایس پی کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہو, کبھی وزیر اعظم سے رابطے کی کوشش میں, کبھی مسجد کے امام سے آ کے کہہ رہے ہوتے چڑیل آ گئی ہے, کوئی دم درود کر کے اس کو بھگا دو گھر سے, 10 قسم کے. لیکن اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے اللہ کی آفر کو ہلکا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے جھوٹا سمجھا ہے, اللہ کو معاذ اللہ آپ نے اس کا بیان کو سیاسی بیان سمجھا ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ان سے بچھڑے تھے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ان کے گھٹنے سجدے میں گر گر کے دعائیں مانگ مانگ کے ان کے گھٹنوں اور بازوؤں پہ نشان پڑ گئے تھے. وہ انبیاء بہت دعائیں مانگتے ہیں, ہر بات میں دعا, ہر بات میں دعا. قرآن کہتا ہے مجاہدین جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے اترتے ہیں وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے اور ہمیں ان دشمنوں پر فتح دے. تمام اسباب وسائل کے ساتھ اترے ہیں مگر دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے.
بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں، جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے۔ تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا، ہر بات میں دعا۔ سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا۔ ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں، زندگی ٹینشنوں میں، بیماریوں میں، قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، انی مسنی الضر، اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا، اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں بس، ہمارا کام کیا ہے۔ اور یاد رکھو جب قبول نہ ہو رہی ہو نا پھر مانگنے کا مزہ ہے۔ مزہ کب ہے؟ آپ کے کیسی الٹی الٹی باتیں کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بلایا ہوا ہے۔ قبول نہ ہو رہی ہو نا تو پھر ہے مانگنا، تبھی تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہی قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا آلٹرنیٹ دے دیتا ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا مجھے کسی سے عشق ہوا ہے اور میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا پھر بھی نہیں ہو رہی شادی۔ آج کل تو لڑکوں کے یہی مسائل ہیں، مانگ مانگ کے دعائیں تھک گیا۔ تو آپ کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں تو پھر اس پہ اور تڑکا لگا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جس کو مانگ رہے ہیں وہ ملی نہیں، چلو نہیں ملی مقدر میں ہوگا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول، لیکن اس کی کہیں اور شادی کی خبر ہمیں مل رہی ہے، تو اللہ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو کم از کم ایسا تو نہ کرے نا کہ اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں اطلاع مل رہی ہے، خوشی خوشی لوگ بتا رہے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی، چلو یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بچہ ہوا ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے آگے، ارے تمہیں خوشخبری سنا ہے وسیم بھائی، کوئی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت، تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہاری کلاس فیلو تھی اس کی ایک جگہ شادی ہو گئی تھی، اس کے ماشاءاللہ آج بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور انسان تبتا ہے یار ہم نے تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگی تھی ہمیں مل جائے، اور ادھر بھی چلے بھی وہاں گئی اور اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اور تباہی اس وقت آتی ہے جب وہ بچہ سمجھدار ہو کے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دے، حقیقت بات جب آپ ان کے گھر جائیں ملنے کے لیے اور وہ آپ کی پرانی گرل فرینڈ بچے کو تعارف کروا رہی ہے، تمہارے ماموں لگتے ہیں یہ رشتے میں، حقیقی تو نہیں ہے لیکن رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں۔ تو آپ کہو گے یار یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جو یہ مایوس ہوتے ہیں نا یہ قبول تو نہیں ہو رہی، او بھائی تو دنیا میں ایک ہی عورت پیدا ہوئی ہے کیا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ تیرے لیے نقصان دہ تھی، ہر چیز تمہارے لیے نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آسان تکرہوا شیئا، بہت سی چیزوں کو تم پسند نہیں کرتے لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر نہیں رکھی ہوتی۔ واللہ یعلم، اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، وانتم لا تعلمون، تم جاہل ہو، تم نہیں جانتے، اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ سورہ کہف میں واقعہ نہیں ہے کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں مارا، ان میں ماں باپ کا کیا قصور تھا؟ فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا باغی بنتا، اس لیے اللہ نے اٹھا لیا اس کو، اور نیک والدین تھے اللہ ان کو دوسری اولاد دے گا۔ اب وہ والدین تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بچہ اللہ نے چھین لیا ہم سے، بھئی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کے کا نعم البدل اللہ تمہیں عطا کرے گا اور وہ ایسا ہوگا جو تمہاری خدمت کرے گا۔ تو ہمیں نہیں پتہ، کچھوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہے، ہو کیوں نہیں رہی، اسی میں خیر ہے، کیا بھروسہ کوئی اولاد ہو اور وہ آپ ہی کا سر بجانا شروع کر دے۔ وہ آپ جو جیسا چل رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو، اے اللہ میرے ساتھ یہی ٹھیک، سر پہ بال اگائیں ٹھیک ہیں، نہیں یوں بولا کرو مجھ پہ ٹنڈ سوٹ کرتی ہے اس لیے اللہ مجھے بال نہیں دے رہا۔ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے بال ہی نہیں اگ رہے، مالشیں کر کر کے، زیتون کی مالشیں، یہ آملہ کھا لیا انہوں نے، لگانے کے بجائے نا کھانا شروع کر دیا انہوں نے نہیں اگ رہے ہیں ایسے لوگ، ایسے گنجے دنیا میں موجود ہیں۔
مجھ سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کے بال اگائے؟ تو بھائی ہر ایک کے نہیں اگیں گے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو اسی میں صبر کرو یار، مر کے کیا ہو جائیں گے، ختم، اسی میں اس پہ روٹیاں پکاؤ. جب ایک بڑا سر ہو نا اور بڑی خوبصورت سی ٹنڈ ہو تو میرا تو دل کرتا ہے اس کو دھوپ میں گرم کر کے اس پہ چپاتیاں مزہ آتا ہے. سر بھی بڑا ہو اور تمیز سے بنا ہوا تو ایک دم ایک ایسا فیل سا ہوتا ہے. خیر یہ تو مزہ، اس پہ ایڈریس لکھ لو، کبھی گم نہیں ہو گیا آپ. تو اگر اللہ نے ٹنڈ دی ہے، بہت سے کام اس ٹنڈ سے لیے جا سکتے ہیں، ایڈریس لکھ دو اس پہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی گم نہیں ہوگے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن اللہ نے جو آزمائش مقدر کی ہے، کیا کرو بھائی، صبر. خواتین پریشان ہوتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں بعض دفعہ بچپن میں. نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کا بچپن میں بچہ مر گیا اور اس نے صبر کیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. بے صبرے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں ان کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنسو نکل رہے ہیں ماں کے، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں، کہیں تو مجھے بے صبرے لوگوں میں شامل نہ کر لینا. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچپن میں، جوان بیٹا مرا ہوا ہے اور ماں رو کے کیا کہہ رہی ہے، اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں. دیکھو ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں. اب تو چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، شور شرابہ، گھروں میں چیزیں اٹھا کے پھینکنا، اس کو سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے یہ دن. تو صبر کرنے والے پسند ہیں. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس چکر میں مت پڑو کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی. ہر چیز اللہ سے مانگے. نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. اس کا مفہوم پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے مت مانگو. ہر حاجت کس کے سامنے پیش کرنی ہے؟ اللہ سے. پھر قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو زیادہ ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بھائی کہ انسان حقیقت میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے نا، دعا قبول ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اس کو. دیکھو دعا کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے دفتر میں اپنی فائل جمع کرا دی، تسلی ہو گئی، آپ کا کام اب ہو جائے گا، اب آپ ٹینشن نہ لیں. لوگ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے ادارے میں بھائی ہم نے فائل جمع کرا دی ہے، اب ہمارے بس میں جو تھا وہ ہو گیا، اب یہ پروسیس سے گزرے گی، جو بھی آپ کا پلاٹ آپ کے نام ہونا ہے، گاڑی آپ کے نام ہونی ہے، گھر پہ آپ کو میسج آ جائے گا. اب تمیز سے بیٹھ جاؤ، بار بار جا کے وہاں پوچھتے نہیں رہو فون کر کے سر میرا کام ہو گیا، سر میرا کام ہو گیا. بھائی فائل، پیشنٹ آپ ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں اگر آپ داخل کرا دیتے ہو، آپ کہتے ہو وہ بندہ سیو ہے، اب یہ ڈاکٹروں کے حوالے میں نے کر دیا، اب آپ تسلی سے. تو جب آپ دنیا میں تسلی کر لیتے ہو یار پیشنٹ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا، فائل گورنمنٹ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے، تو اللہ کے ہاں دعا مانگ کے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے. میں نے اپنا دکھڑا کس کے سامنے رکھ دیا ہے؟ اللہ کے. اب اس کی مرضی ہے، وہ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک. اب میرے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ آزماتا ہے. ایک حدیث بیان کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ دعائیں کر کر کے تھک کے یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. عجیب حدیث ہے. دیکھو بندہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اسے لگ رہا ہے نا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تبھی تو کہہ رہا ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جب تک یہ الفاظ نہیں کہے تھے نا، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی، ساری قبول ہو رہی تھی. جب یہ کہا تو اب اللہ قبول کرنا بند. تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ قبول نہیں ہو رہی، وہ بھی حقیقت میں ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں قبول. آپ یہ ہم بیوقوف ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی. کس طرح سے ہو رہی ہیں یہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ. تو اپنے گھروں میں دعاؤں کا معمول بنائیں. اگر اس رمضان میں ہم صرف دعا کرنا ہی سیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے. اور حضرت حکیم الامہ فرمایا کرتے تھے جن کو گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی نا، تو وہ بھی اللہ سے دعاؤں میں مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عادت چھڑوا دے. تعلق ختم نہ کریں اللہ سے.
لنک ختم نہ. اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ سے تعلق ختم کر دیں. لنگڑا لولا تعلق ہو, گناہوں کے بعد توبہ والا تعلق رکھو, لیکن رکھو, تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھو جیسے ہم اکیلے پیدا ہوئے قبر میں بھی اکیلے ہی ہوں گے, اس وقت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے دنیا میں اللہ سے جتنی دوستی لگا لی قبر میں یہ دوستی کام آئے گی, اور جس نے دنیا میں اللہ سے لا نہیں لگائی, اللہ کو یاد نہیں رکھا, بیوی بچوں کے بکھیڑوں میں, دوستوں کے بکھیڑوں میں, رشتہ داروں کے بکھیڑوں میں پڑا رہا, پیسوں کے بکھیڑوں میں, تو قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. قبر کی تنہائی اللہ کی یاد دور کرتی ہے. قرآن کی تلاوت, ذکر, اذکار, یہ قبر کی میں روشنی کا ذریعہ بنے گی. اور اگر اللہ سے دل میں وحشت ہے, نہ مانگنے کی عادت ڈالی, یہاں مانگو گے تو وہاں بھی قبول ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو, دونوں حالتوں میں اللہ سے مانگنا ہے. پریشانیوں میں اللہ سب کو یاد آتا ہے, خوشیوں میں اللہ یاد آنا مشکل. جب پریشانی ہوتی ہے نا, بھی تو ہندو بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کرونا پھیلا ہوا ہے, وہ بھی آ کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو بھائی. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے بتایا کرتی تھی, اور بھی میں نے یہاں ایک بزرگ تھے ان سے بھی سنا, کہ جب ہندوستان میں قحط پڑتا تھا تو ہندو مسلمانوں سے آ کے کہتے تھے اللہ سے دعا مانگو یہ قحط دور ہو جائے. تو جب سخت مصیبت آتی ہے, میں نے ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور, تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر, زیادہ تر نہیں, اکثر, جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں, ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں, پیسہ ہوتا ہے تو, ورنہ وہ ٹرین سے, نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا, یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ, چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا. پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا. تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل, ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے, راستے میں کہیں موسم خراب, تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا, وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھتے ہیں. اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا, ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, عربی ڈرائیور تھا, اس نے جو بھگائی ہے گاڑی, ٹیکسی لی تھی کرائے پر, تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں, اور وہ جو بھگائی ہے اس نے, اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا, تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا, کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں, وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور, پھر اور, پھر اور, او بھائی پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں, اب طبیعتیں خراب ہونا, وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا. مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی, بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا, اللہ زندگی دے دے, ہم تو محتاج ہیں نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینی, اللہ تیری مرضی مارنا ہے مار دے, میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی, گڑ گڑاؤ, مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی, اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں, جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا, پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے, کون سا سر پچ کے, بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں, بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی, میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے, پائلٹوں سے بھی, وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں. وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, لیکن جب ٹکراتا ہے نا اللہ نہ کرے
تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے, اب بول اللہ نہیں, ابھی تک نہیں. اخبار, پب جی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ جب چیزیں گرنا, وہ ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا, وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے, وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو, آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا, کچھ بھی ہو جائے, آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل, کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے, بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں, کہہ رہے ہیں بہت, میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی, انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ, لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے, یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی, کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا, پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے. تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا, اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں, تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع. پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ, ختم نبوت کا عقیدہ زندہ باد. کوئی بھروسہ نہیں تھا, تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے. مجھے بڑی عبرت ہوئی, میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے. 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں, فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے 2 منٹ لگتے. ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے. تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا ہے ابے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا, دفعہ یہاں سے, تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا چاند پہ, چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو, شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, کیا تم لوگوں نے. تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے.